میں صداقت مغل کشمیری سابقہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی. اس وقت ہم بیٹھے ہیں چک سوائی کے پریس کلب میں. ریاست جموں کشمیر کی شہریوں کو آزادی مانگنے کے جرم میں پابند ثلاثہ کیا جاتا ہے, الٹا جو کتوال کو ڈانٹے. اور اس طرح بھی میں دیکھ رہا ہوں, چونکہ میں 1 جون سے ریاست کے کونے کونے میں جاؤ اس کمپین میں ہوں. آٹے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, پانی ناپید ہے, بجلی طویل ترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے اس لیے فضول ہے کہ ہزاروں مرتبہ ریاست کے عائشہ اس چیز کے علم مدراک ہے. گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول 1974 میں ختم کیا گیا. وہ اقدام انڈیا نے 5 اگست 2019 کو کیا, اور اس کے بعد سے رہ کے اس وقت تک ساتھی اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہندوستان میں ہمارے جن لوگوں نے لالی پاپ دیے کہ ہم آپ کے وکیل ہیں, ہم نے آپ کے لیے ایٹم بم بنا دیا, ہم آپ کو آزاد کرائیں گے. حقیقت یہ تھی, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے, ہمارے اسلاف نے یہ کہا کہ یہ جو بندر بانٹ ہے, یہ جو لوٹ مار ہے, اس کا قبضہ تسلط رکھنے کے لیے, اپنے ناجائز قبضے کو قائم رکھنے کے لیے ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں. ہماری پانیوں کے, ہمارے جنگلات کے, ہمارے معدنیات کے دشمن یہ لوگ ہمیں غلام رکھنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ استعمال کریں. مقبول بھٹ شہید نے بات کی تو اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا, انڈیا میں گیا اس کو پاکستان کا ایجنٹ کہا گیا. امان اللہ خان ان کے رفقا, اس وقت یاسین ملک صاحب جو ہیں, جو ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسندوں کی متفقہ آواز ہیں, جن کی زندگی جدوجہد آزادی میں گزری ہے, ان کو گزشتہ سال ہندوستان نے لیگل طریقے سے عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے جرم آزادی میں عمر قید کی. بھاجپا سرکار مودی جس کی قیادت کا ہے, گجرات کا جو قصائی ہے جس کے ہاتھ اقلیتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, بالخصوص مسلمانوں کے خون سے, اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگین ہیں, اس نے جہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو ختم کیا, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ آسائے حیات کو تنگ کیا. اب جو ریاست جموں کشمیر کی ایک بڑی مؤثر آواز ہے یاسین ملک صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے, 9 اگست کو وہ یاسین ملک صاحب کو سزائے موت دلانے کے لیے تیاری شروع کرنے والی ہے. ایسے میں جموں کشمیر کے اس خطے کے لوگ, جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, جو پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے لوگ ہیں, گزشتہ 34 سال سے جہانگیر مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جانے دے, عزتیں دے, املاک جلائی جا رہی ہیں. جہاں پہ لوگ بےگھر ہوئے, جہاں پہ ہزاروں لاپتہ قبریں ہیں, وہاں پہ پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے رہنے کے لیے کل سے اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے 7 اگست کو دن 3 بجے انڈین ایمبیسی کی طرف لانگ مارچ کی, اور پھر انڈین ایمبیسی کے آگے ہم پرامن احتجاجی دھرنا لے کے بیٹھیں گے. اسی سلسلے میں بہادروں, غازیوں, ہوریت پسندوں, محب وطن لوگوں کی سرزمین چک سوائی میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے. آپ صافی ادارات کے تواسط سے ہم چک سوائی کے لوگوں سے, میرپور کے لوگوں سے, میرپور ڈویژن کے لوگوں سے, اور جموں کشمیر کے اس خطے میں بسنے والے تمام لوگوں سے, گلگت بلتستان کے لوگوں سے, اور پاکستانی کنٹرول کشمیر کے علاوہ پاکستانی کنٹرول کشمیر کے جو لوگ پنڈی اسلام آباد میں, جو پاکستان میں, ان تمام سے بھی گزارش کیا ہے. ہم نے نیلم سے لے کے یہاں تک جہاں بھی ہم گئے, اپنے صحافی دوستوں سے ہم ملے, ہم لوگوں سے ملے, تاجروں سے ملے, وکلاء سے ملے, سیاسی کارکنوں سے ملے. ہم نے یہی گزارش کی ہے جو نوجوان ہیں جو ہندوستان کی جیلوں میں جموں کشمیر کے سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں, جنہیں وکلاء تک رسائی حاصل نہیں, جن کے خاندان کے لوگوں کو جن سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں, نہ جانے وہ کس حال میں ہیں, کن مظالم کا سامنا وہ کر رہے ہیں. اور یقیناً ہندوستان ٹاڈا ایکٹ کے تحت انہوں نے تاریخ آزادی کو کچلنے کے لیے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں پہ, ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جموں کشمیر کی ہندوستان کی جیلوں میں ان کو کس مظالم سے گزارا جا رہا ہوگا. زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے, ریاست جموں کشمیر کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں آج آپ چک سوائی سے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا کہ ریاست کے لوگ 7 اگست کو دن 3 بجے اسلام آباد پہنچے. ہمیں یقین ہے کہ عالمی میڈیا کے لوگ آئیں گے, انسانی حقوق کے لوگ آئیں گے, اور عالمی جو ہم ایسے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کے نمائندے آئیں گے اسلام آباد پریس کلب میں. اس وقت 7 اگست کو اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے لوگوں کی غالب اکثریت اسلام آباد پریس کلب کے سامنے نہ پہنچی, تو ہم نے عالمی دنیا سے جو بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انٹرفیئرنس کریں اور آپ ہماری جو کلنگ ہے وہ بند کرائیں, ہماری جو بنیادی حقوق سلب ہوئے ان کو رکوائیں,
ہمارے جو ریاست کے سینے پہ کھینچی گئی خونی لکیریں ہیں ان کو مٹا کر ہماری آزادی کے لیے جو ہم جدوجہد کریں اس میں ہماری مدد کریں تو عالمی دنیا بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی. ایک طرف ہندوستان ایک عظیم آزادی پسند لیڈر کو جو ہے راستے سے ہٹانے جا رہا ہے, ایک طرف ہندوستان نے ہزاروں جموں کشمیر کے لوگوں کو پابند ثلاثہ کیا ہوا ہے, دوسری طرف اس خطے کے لوگ آپ یہ ہم آزادی پسند ہیں, ہمارے پاس حکومت نہیں, ہمارے پاس فیکٹریاں نہیں, ہمارے پاس بینک بیلنس نہیں, لہٰذا ہم کسی کو گاڑی نہیں دے سکیں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے جہاں پہ گزشتہ 75 سال سے غلامی کے گڈھا ٹوپ اندھیروں میں آزادی کا علم بلند کیا, 7 اگست کو آپ اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد پریس کلب کے آگے پہنچے اور وہاں سے ہم انشاءاللہ نظم سے, اتفاق سے, اتحاد سے, پرامن طریقے سے انڈین ایمبیسی کے آگے جائیں گے. وہاں پہ ہم عالمی دنیا کو یہ میسیج دیں گے, ہندوستان کی اس ظالم حکومت کو یہ میسیج دیں گے کہ یاسین ملک کے اور ہندوستان کی جیلوں میں قید ہوئی پسندوں کے باعث جو وہ زندہ ہیں, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ایک ایسے کیا کہتے ہیں پرامن اور پرعزم طریقے سے کیسے پرامن دھرنے پہ بیٹھیں گے کہ جب تک یاسین ملک صاحب راضی ہوتے ریاست کے لوگوں کی خوشبنائی سے. ہمارا حامی و مددگار اللہ کی ذات ہے. ہمارے کو اپنے الیکشن میں جیت کے لیے جو وہ پھانسی دینا چاہتے ہیں, ان کے اس پھانسی دینے سے ان کو ووٹ زیادہ ملیں گے, اس کی کیا آپ اس کی لاجک کے بیان کر سکتے ہیں؟ گزشتہ 76 سال سے ہندوستان اور پاکستان نے اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ریاست جموں و کشمیر کی ایشو کو استعمال کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں عوام کے پاس جاتی ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا دیں گے, ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیں گے. ایک ایسا ایشو ہے جس کے نام پہ دونوں افواج جو ہے وہ اپنی عوام کا خون پسینہ لوٹ کے کھا رہی ہے. ایسا ایشو اب سینسٹیو ایشو ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں, ان کی ہمدردیاں, ان کی محبتیں جو ہم نے 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھی اس کے بعد بھی, لیکن وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اور جموں کشمیر کے لوگوں کی دشمنی پہ مبنی ان کی پالیسی ہے. اسی طرح ہندوستان کی 7 لاکھ فوج ناکام ہو گئی, ابھی 10 لاکھ فوج وہاں پہ ناکام ہو رہی ہے, اور مودی چونکہ اس وقت اس نے وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے, وہاں پہ اس نے جو چھوٹی ذات کے ہندو تھے ان کو طے کیا ہے. اب اس کو الیکشن کے لیے کوئی ایسا ایک مدعا چاہیے تھا, جیسے کہ گزشتہ الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوامہ کا آیا, اس نے پلوامہ کا آنے کے بعد وہ لوگوں ہندوؤں کو بیوقوف بنا کے اس نے ووٹ لیے. اب اس کو ایک ایسا ایشو چاہیے, اس نے اس کے بعد جو 5 اگست شخص ختم کیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر 2 ممالک کی اسٹیبلشمنٹ میں شامل کر ہو, اور اس کے اندر جو کوئی اس جو رکاوٹ ہے, جو ایک مذمت کی آواز ہے, وہ یاسین ملک ہے. اس لیے وہ اس کو رستے سے ہٹا کے تعصب پسند ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کے اور ان کی پل بوتے پہ, ان کی بدماشی سے, ان کے پیسے سے, ان کی غنڈہ گردی سے وہ ہندوستان کے لوگوں سے 7 اگست کو آپ پنڈی میں اسلام آباد میں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کریں گے, جس میں آپ عظیم اور ایک رہنما یاسین ملک کی جو وہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے کہ ان کی جو سزائے موت ہے اسے پھانسی کی سزا کہ بھارت کی جو تعصب اور ظالم ملک ہے اس نے ہمارے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے, کشمیر کے بڑے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان اور بھارت کو ایک پلڑ میں تو نہیں رکھا جا سکتا, پھر بھی پاکستان کشمیریوں کی جو سیاسی سفارتی اخلاقی جو مدد کر رہا ہے وہ ہمدردی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اگر پاکستان میں وہاں دیکھیں, آپ راولپنڈی جائیں, اسلام آباد جائیں گے تو وہاں جانے کی آپ کو اجازت ہے. اس لحاظ سے پاکستان ہمارا ہمدرد ہے, اور پاکستان کی جہاں تک ہمدردی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے کشمیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور دے بھی رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ کشمیری کو پشت پہ کھڑا ہے. پاکستان کا بچہ اور پاکستان بلکہ جس طرح آپ نے کہا ہے آزادی کے لیے آپ نے آ کے خود ارادیت کے لیے وہ ایک پیج پر ہیں اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گی. اسی طرح پاکستان بھی کشمیریوں کا ہمدرد ہے, اور وہ اس کی ہمدردی کئی بار سامنے آ چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی مدد کے بغیر کشمیری خود مختار کشمیر یا جو تحریک ہے, یہ تو بعد کی بات ہے کہ کشمیر مکمل جب آزاد ہوگا تو یہ اصل مسئلہ کشمیر فرید کشمیریوں کا فیصلہ کشمیر کے مستقبل کشمیریوں نے کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا ہے. پاکستان نے کرنا ہے, نہ ہی بھارت نے کرنا ہے. یہ ایک اکائی اور آزاد ریاست, یہ قدیم ریاست ہے,
اور یہ ریاست کشمیریوں کی ریاست ہے، کشمیری اس کے مالک ہیں اور کشمیری فیصلہ کرنا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ نے سوال کیا چور ہوتا ہے وہ کلمے کے کپڑے پہن کے آئے وہ چور کے لائے گا، وہ مدینہ پاک سے آب زمزم کے پانی سے نہل کے آئے وہ چور کے لائے گا. پاکستان ہمارا پہلا غاصب ہے جس نے 22 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پہ حملہ کیا. اگر پاکستان حملہ نہ کرتا، حقائق جو ہیں فیکٹ جو ہیں باسیت مسلمان ہمیں سچ کہنا چاہیے. یہ نہیں کہ مسلمان ہمارا گلا کاٹے، مسلمان ہماری املاک کو جلات اور مکان پہ قبضہ کرے. وہ چونکہ مسلمان ہیں تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اسی محلے کا اگر ہندو عیسائی بدھا اٹھ کے حملہ کرے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. پاکستان اگر 22 اکتوبر کو حملہ نہ کرتا تو ایسے جموں کشمیر پہ انڈیا کی فوج کبھی نہیں آتی. پہلی بات. دوسری بات، پاکستان کی عوام کے ہم خیر خواہ، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، ان کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے. ان کا 100 میں سے 80% بجٹ جو ہے 80 روپیہ کھایا جاتا ہے کشمیر کے نام پہ، جس پہ جرنیل آپ نے جزیرے خریدتے ہیں، جرنیل آپ دیکھتے ہیں، کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. یہ لالی پاپ ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا یہ 16 سال سے پل مکمل نہیں ہو سکا. آپ کے منگنے کی خربوں پہ جو ہے انکم ہے پاکستان کو. 300 میگا واٹ بجلی آپ کو چاہیے، اس پہ آپ بجلی کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں تو میر پور کے لوگوں میں کتنی دفعہ گولیاں چلائی گئی ہیں. یہاں پہ آٹے کی آپ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں پاکستان ہمارا امداد ہے. ہر 2 غاصب ہمارے لیے جیسے. اگر ہم نے آزادی کی منزل پانی ہے، اگر ہم نے اپنا تشخص بحال کرنا ہے، اگر ہم نے ان شہداء کی دی ہوئی قربانیوں کو بار ثابت کرنا ہے، اگر ہم نے ریاست جموں کشمیر کے سینے پہ کھینچی گئی خونی لکیروں کو مٹانا ہے، تو پھر ہمیں انڈیا اور پاکستان کے قبضے کو ایک نظر سے دیکھنا ہے. تب عالمی دنیا ہماری بات مانے گی. جب تک آپ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یا پاکستان ہمارا موسم ہے، تو انڈیا اس کو اسلامی ٹیررزم یا پاکستان کی پاکسی کا نام دیتا ہے. بہت ہے کہ آپ کے زمینی صحت تھی. انہوں نے گزشتہ سال ٹورزم اتھارٹی بنانے کی کوشش کی، انہوں نے گزشتہ سال پنمی ترمیم لانے کی کوشش کی. ایکٹ کیا کہتے ہیں اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ 1974 میں گلگت بلتستان سے ختم کر دیا گیا. اب وہ نہیں لا سکے. اب اس سو کالڈ ڈیمی مردہ ضمیر اسمبلی جو ہے، مردہ ضمیر جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سے انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں قرارداد لا کے کہ بھائی شناختی کارڈ ہی ڈومیسائل ہوگا. ہم ایک ملک نازا اسٹیٹ ہیں. پاکستان کا شناختی کارڈ ہو یا انڈیا کا راشن کارڈ ہو، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں یہ ہمارے پاس عارضی دستاویزات ہیں. لہٰذا ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں. ہم اپنے خیر خواہ خود بنیں گے. ہمیں آپس میں یکجہتی پیدا کرنی ہوگی. جموں کشمیر کے ہر مکتبے کا لوگ، ہر نظریے کا لوگ، ہر مذہب اور ہر اکائی کا لوگ، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا. اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں کسی پہ اعتماد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے آپ کی جو جدوجہد ہے، اس میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ساری جماعتیں جمع ہو جائیں اور جس طرح آپ کی تحریک ہے، آپ کی تحریک کے ساتھ شامل ہو جائے اور آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا اور آئندہ آپ کیسے کام کریں گے؟ ہم تو ریاست جموں کشمیر کے ہر شہری کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کے ہر مذہب کے لوگوں کو ہم ریاست کا وارث سمجھتے ہیں. جموں کا ہندو ہے وہ بھی ریاست کا وارث ہے، لداخ کا بدھ ہے وہ بھی ریاست کا وارث ہے، گلگت بلتستان کا کشمیر ہے وہ بھی ریاست کا وارث ہے. ہم ہفتے بانٹتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ اپنے ذاتی اور حقیر مفاد کے لیے کسی کی دشمنی ہے ریاست عائشہ کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم کوشش کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا کہ اس کو ذاتی مفاد تھا. اس وقت سے لے کے آج تک قوموں کے اندر ذاتی مفاد کے پجاری اپنی قوم کے دشمن، اپنی نسلوں کے دشمن جو پیدا ہوتے آئے ہیں اب بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست جموں کشمیر کے لوگ کسی نہ کسی حد تک ان کو یہ اویئرنیس ملتی جا رہی ہے. جو اب آٹے کی رہنے ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ یہ دیگر بنیادی انسانی حقوق سلب ہے. لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو اپنی گردنیں کٹائے، جو بھوک اور پیاس برداشت کرے، جو اپنے جیب کا پیسہ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے نوالا کاٹ کے اس قوم پہ لگائے، قوم کا فرض بنتا ہے کہ ان کا ساتھ